بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ایک موضوع جو سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خاتون وکیل نے جوڈیشنری کی جانب توجہ دلائی کہ اس نظام میں کیسے حق ملے گا اور انصاف ہوگا کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھی انصاف نہیں ملا اور ان کا حق نہیں ملا۔ تو اس جملے میں پہلی بات یہ کہ کسی کی انہوں نے توہین نہیں کی، اور دوسری بات یہ کہ یہ موضوع ایک تاریخی موضوع ہے کہ جو شیعہ سنی کتابیں اس بارے میں واضح گواہی دیتی ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ ظلم ہوا۔ اب سب سے پہلے جانب توجہ دلائیں کہ یہ تاریخ کا ایک انوکھا موضوع تھا، ایک انوکھا مقدمہ تھا کہ جس میں دعویٰ کرنے والا اور جج اور ساتھ ہی فائدہ اٹھانے والا اور اسی طرح سے گواہ، یہ سب ایک ہی فرد تھا۔ اور یہ دنیا میں کہیں بھی اس کو ڈسکس کیا جائے سب تعجب کریں گے کہ دعویٰ کرنے والا اور گواہ اور جج اور فائدہ اٹھانے والا سب ایک ہوں۔ تو یہی ہوا فدق کے معاملے میں۔ بس پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ موضوعات کو ڈسکس کیا۔ ان میں سے پہلا یہ تھا کہ یہ چیزیں تو ہماری تھیں پہلے سے، لہٰذا پہلا موضوع یہ ہے کہ فدق میراث نہیں ہے، فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے چکے تھے، اور وہ خیبر کے بعد دے چکے تھے۔ اب کیونکہ دے چکے تھے تو وہ میراث میں نہیں ہے، وہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور دوسرا موضوع یہ کہ جب اس کا انکار کیا گیا تو پھر آپ نے فرمایا اچھا میراث دو، تو اس پہ خلیفہ اول نے ایک روایت کا ذکر کیا کہ اس روایت کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس سے پہلے سوائے ان کے، اور بعد میں ان کی صاحبزادی نے اور اسی طرح سے خلیفہ دوم نے اور ان کے طرفداروں نے اس کا پھر اقرار کیا۔ لیکن صحیح معنی میں ان کے علاوہ، جو صحیح معنی میں بات ہے کہ ان کے علاوہ اس روایت کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اگر وہ روایت صحیح بھی ہوتی اس کا تعلق فدق سے نہیں تھا، کیونکہ فدق وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی زندگی میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو تحفے کے طور پہ دے چکے تھے۔ جب اس کا بھی انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا، کہ جو اس کا پھر ایک حق بنتا ہے وہ مجھے دو، کہ جو ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے، تو وہ بھی نہیں دیا گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ بیٹی کو میراث سے روکا گیا، لیکن رسول کی ازواج کو میراث دی گئی، اور خصوصاً خلیفہ اول نے اپنی بیٹی کو میراث دی۔ وہ کس اعتبار سے کہ کمرے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا کمرہ تھا کہ جس میں آپ دفن ہوئے، اور اسی میں خلیفہ اول دفن ہوئے، اسی میں خلیفہ دوم دفن ہوئے۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب خلیفہ اول دفن ہوئے تو حضرت عائشہ نے ان کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا، اور یہ کہہ کے دفن کیا کہ یہ میرا کمرہ ہے۔ اور جب خلیفہ دوم کو ضربت لگی اور وہ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھجوایا عبداللہ بن عمر کو، اور کہا کہ میرے لیے اجازت لو کہ مجھے بھی اس کمرے میں دفن ہونے دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جناب فاطمہ کو میراث نہیں ملنی تھی کیونکہ نبی میراث نہیں چھوڑتے، تو پھر حضرت عائشہ کو کیسے مل گئی؟ اور اگر حضرت عائشہ کو نہیں ملی تو اس میں دفن کیسے ہو گئے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا تو حضرت عائشہ کو یہ کمرہ نہ ملتا، اور اگر ملا تھا تو حضرت فاطمہ کو بھی ان کی میراث ملتی، اور اگر حضرت فاطمہ کو نہیں ملی تو پھر یہ کمرہ بھی حضرت عائشہ کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اور کیونکہ نہیں ملنا چاہیے تھا تو اس میں دفن ہونا بھی جائز نہیں تھا، کیونکہ یہ صدقہ تھا اور تمام مسلمانوں کا مال تھا۔ اس میں حضرت عائشہ کا دخل یا حضرت عائشہ کی اجازت کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر یہ میراث ہوتی بھی تو بیویوں کا 8واں حصہ ہوتا ہے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھیں تو 8واں حصہ بھی 9 حصوں میں تقسیم ہوتا۔ پس یہ کمرہ بھی اگر فرض کریں 8/9 کا فرض کر لیں مانا جاتا تو کتنا ملنا چاہیے تھا؟ اس میں سے 1 فٹ ایک بیوی کو ملتا، 1 اسکوائر فٹ، باقی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہوتا۔ اب اس مقدمے کی جانب ہم توجہ دلائیں، جس میں سے پہلی چیز یہ کہ اس کو بالکل ایک مقدمے کی طرح سے دیکھا جائے، کیونکہ بات ہو رہی ہے جوڈیشنری کی، تو ہم بالکل ایک مقدمے کی طرح سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، نہ کہ فدق کے معاملے کی طرح، اور اسے کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی چیز یہ کہ یہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دے چکے تھے۔ تفسیر در منصور آپ کی نگاہوں کے سامنے، اس کا اردو ترجمہ ہے، 467 اس کا پیج ہے۔ پہلی روایت جو ہے وہ ریڈ لائن سے ہائی لائٹ اس کو کیا ہوا ہے، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ
जब ये आयत वात ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया और इन्हें फ़िदक का बाग अता फ़रमाया। दूसरी रिवायत जो है वो इब्न अब्बास से नकल हुई, जब वात ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु की आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्हो को, जबकि अन्हा होना चाहिए था, अन्हा को फ़िदक की ज़मीन अता फ़रमाई। बस इतनी बात वाज़ेह है कि ये आप अपनी ज़िंदगी में पहले ही दे चुके थे। इसी तरह से तफ़सीर दुर्रुल मंसूर ही में अरबी में भी ये बहुत ही वाज़ेह सा मौजू है कि लम्मा नज़लत हाज़िल आया व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु दअा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा व आताहा फ़दका, कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया और फ़िदक उनके हवाले कर दिया। और इसी तरह से इब्न अब्बास से रिवायत नक़ल हुई, लम्मा नज़लत व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु अक़्ता रसूलुल्लाह फ़ातिमा फ़दक, कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये आयत नाज़िल हुई व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु, तो अक़्ता रसूलुल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ दे दी। क्या दे, किसको दे दी? हज़रत फ़ातिमा को क्या दे दिया? फ़िदक दे दिया। अब यहाँ पर जहन में रहे कि सही कि ये चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में पहले दे दी थी। ये एक पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता ये कि जज जो रिवायत पेश कर रहे हैं, और जज बैक वक्त मुद्दई भी हैं और साथ में गवाह भी हैं, और गवाह को सपोर्ट करने के लिए उनकी ज़ौजा जो हैं, उनकी जो बेटी हैं, वो सपोर्टर बनती हैं। और होना ये चाहिए था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मीरास नहीं देनी थी कि जी अंबिया मीरास नहीं छोड़ते, तो वो दर हकीकत ये पैगाम अपनी अज़वाज तक पहुँचाते और अपनी बेटी को पहुँचाते, बल्कि बेटी को ज़्यादा अहमियत दी जाती, इस वजह से कि बीवियों का हिस्सा तो 8वां था और बाकी सब का सब बेटी का था। तो जिस बेटी का इतना हिस्सा हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा को ख़बर देनी चाहिए थी और बाकी अज़वाज को ख़बर देनी चाहिए थी। और यहाँ पर वाज़ेह है कि ना हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने रिवायत सुनी थी कि जो फ़कत असहाब में जनाब अबू बकर ने सुनी, और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने सुनी थी। फ़कत पहले मरहले में हज़रत अबू बकर की साहबजादी हज़रत आयशा ने दावा किया कि हाँ ऐसा है, और बाद में खलीफे दोम की बेटी जनाब हफ्सा ने दावा किया कि हाँ ऐसा है, जबकि बाकी अज़वाज इस मौजू से बिल्कुल ला इल्म थी। सही बुखारी जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 45 और हदीस नंबर है 4034। और यहाँ पर जो मौजू है ये आपके सामने है, तेज़ी से सिर्फ इसका तर्जुमा कर देते हैं और कुछ इसको वाज़े कर देते हैं। समय तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, कि मैंने सुना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, कौन? ज़ौज नबी, तक़ूलो, वो फरमाती हैं, अरसला अज़वाज नबी उस्मान इला अबी बकर, के अज़वाज नबी ने उस्मान को भेजा अबू बकर के पास, यसअलना हो सुमनहुन्ना, और उन्होंने तकाज़ा किया कि हमारा 8वां हिस्सा हमें दिया जाए। अब ये जहन में रहे कि 8वां हिस्सा उन्होंने मांगा, मिम्मा अफ़अल्लाहु अला रसूलिही, कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़ै की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। फ़कुन्तु अना अरुद्दुहुन्ना, तो मैंने उन्हें इस चीज़ से रोका और उनको रद्द किया। फ़क़ुल्तु लहुन्ना इल्ला तत्तक़ीन अल्लाह, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरती? अब यही चीज़ सही बुखारी में उर्दू में जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 372 में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सुना कि उन्होंने बयान किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने उस्मान को अबू बकर के पास भेजा और इनसे दरख्वास्त की कि अल्लाह ने जो फ़ै अपने रसूल अल्लाह को दी थी इसमें से इनके हिस्से दिए जाएं, लेकिन मैंने इन्हें रोका और इनसे कहा कि तुम खुदा से नहीं डरती? क्या हुज़ूर ने खुद नहीं फरमाया कि हमारा तरका तकसीम नहीं होता, जो कुछ हम छोड़ जाएं वो सदका होता है। अलबत्ता हज़रत आयशा ने इस रवायत को अपने वालिद के बाद नकल किया कि जब उन्होंने इस चीज़ को बयान किया, बाकी अज़वाज को भी नहीं पता था। अभी और बात है कि उनको कमरा मिला, बाकी किसी को कुछ मिले या ना मिले। इसी तरह से तारीख़ुल खुलफ़ा में ख़ुद हज़रत आयशा इस बात का इकरार करती हैं कि उर्दू की तारीख़ुल खुलफ़ा आपकी निगाहों के सामने है,
اور اس کے صفحہ نمبر 207 پر وہ فرماتی ہیں دوسرا قضیہ حضور کی میراث کا پیدا ہوا، اس سلسلے میں بھی سب خاموش رہے، کوئی بھی اس مشکل کو حل نہ کر سکا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مسئلے کو بھی والد محترم نے حل کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ الخلفاء شیخ جلال الدین سیوطی عربی میں، اور اس کے صفحہ نمبر 60 پر یہ واضح ہے کہ اس کا عربی میں آپ کے سامنے بیان کر دیں، وَاخْتَلَفُوا فِي مِيرَاثِهِ۔ وہاں ترجمے میں کافی اپنے فیور میں اس کو مولڈ کیا گیا، لیکن اصل میں کیا ہے، اختلفوا فی میراثہ، کہ اس وقت اصحاب میں اور مسلمانوں میں اختلاف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے بارے میں۔ اب یہ اختلاف در حقیقت کس کے بارے میں تھا؟ حضرت فاطمہ مولا امیر المومنین اور ان لوگوں کے درمیان یہ اختلاف تھا۔ تو اس کو کیسے فرماتی ہیں حضرت عائشہ؟ اختلفوا فی میراثہ فیما وجدوا عند احد من ذلك علما فما وجدوا عند احد من ذلك علما۔ کسی کے پاس بھی اس کا علم نہیں تھا، کسی صحابی کو نہیں پتا تھا، کسی بیوی کو نہیں پتا تھا، نہ خود حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پتا تھا، صرف ایک آدمی کو پتا تھا۔ بس اس کیس کا جو دوسرا ویک پہلو ہے وہ یہ کہ مدعی بھی یہ، قاضی بھی یہ، اور جو گواہ ہیں وہ بھی یہ، اور روایت بھی ایسی لا رہے ہیں کہ جو فقط انہوں نے سنی تھی، اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں سنی تھی۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ انا معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے۔ اب جب یہ معاملہ اٹھا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے، جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ گفتگو کی کہ جو میری چیز ہے وہ مجھے واپس دی جائے، کیوں اس پہ قبضہ کیا گیا؟ بس ذہن میں رہے کہ فدق میراث نہیں تھی، اس پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے افراد کام کر رہے تھے، وہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی بھوک اور پیاس کو ختم نہیں کرتی تھیں، بلکہ ان کی بھوک و پیاس اپنی جگہ تھی، اس کے ذریعے سے کار خیر کو انجام دیتی تھیں، کیونکہ جہاں پر فدق ان کے ہاتھ میں تھا تو وہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان کے گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے۔ اب صحیح بخاری کی جلد نمبر 5، اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے طلب کیا فدق کو، اور خلیفہ اول نے دینے سے منع کیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس پر حضرت ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا۔ اس پر فاطمہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خفا ہو گئیں اور ان سے ترک ملاقات کر لیا، اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات میں دفن کیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دنیا سے جاتے وقت تک خلیفہ اول سے بات نہیں کی، تو یہاں پر یا یہ کہنا ہوگا کہ جناب فاطمہ نے گناہ کیا اور ایک مومن سے بات ترک کر دی، یا بالآخر اس کا برعکس تصور کرنا ہوگا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اول نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی، یہ بالکل کھلا جھوٹ ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ ان کو نماز جنازہ پڑھانے کی مہلت تو کجا، بلکہ ان کو خبر تک نہیں ہونے دی، اور اسی رات کو جناب سیدہ کو غسل و کفن و حنوط دے کے نماز پڑھا کر دفن بھی کر دیا گیا، چہ جائے کہ ان کو خبر دی جاتی اور نماز کا تقاضا کیا جاتا۔ یہی والا موضوع ہے کہ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئًا، کہ ابو بکر نے فاطمہ کو کچھ بھی دینے سے انکار کیا۔ فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جو ہے اس کے بعد فَحَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ، کہ حضرت فاطمہ نے اس کے بعد ان سے ناراض رہیں اور دنیا سے جاتے جاتے ان سے بات نہیں کی۔ وَعَاشَتْ بَعْدَ رسول اللہ 6 اشہر، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ 6 مہینہ زندہ رہیں۔ فَلَمَّا تُوَفِّيَتْ دَفَنَهَا
ज़ौजुहा अली इब्न अबी तालिब लैलन, और जब आपकी वफ़ात हुई तो आपको रात में आपके शौहर अली इब्न अबी तालिब ने दफन किया। वलम युअज़न बिहा अबा बकर, और उसकी इत्तला भी खलीफे अव्वल को मौला अमीरुल मोमिनीन नहीं दी। ये इस आलम में है कि हदीस नंबर 3714 में ये बात वाज़ेह है, फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। गो कि यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि नाहक नाराज़ करना, जबकि इस रिवायत में हक या नाहक किसी भी एतबार से नहीं है। और फिर उसके बाद 3767 में ये रिवायत दोबारा नकल हुई, फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी फ़मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, कि जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। अब जब इनको रोका गया मीरास उनकी देने से, उनका माल देने से, तो उसके बाद 3094 में ये रिवायत नकल हुई। और क्या रिवायत नकल हुई? फ़ातिमा ये सुनकर गुस्सा हो गईं और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से तर्क मुलाकात की और वफ़ात तक इनसे न मिली। तो यहाँ पर वाज़ेह हो गया कि आप नाराज़ भी हुईं, और ये जहन में रहे कि जो हमने पहले तवज्जो दिलाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजिम था कि वो अपनी साहबजादी को पहले मरहले में बताएं और बाद में अपनी अज़वाज को बताएं। मुस्नद इमाम मोहम्मद इब्न हम्बल में इस मौजू की जानिब तवज्जो दिलाई गई। हदीस नंबर है 14 और सफ़ा नंबर है 171, और नीचे उसके वाज़े लिखा हुआ है इस्नादुहु सहीहुन। लम्मा क़ुबिज़ रसूलुल्लाह, जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुख़्सत हुए, अरसलत फ़ातिमा इला अबी बकर, और उसके बाद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने किसी को भेजा और सवाल किया, अंता वरस्ता रसूल अल्लाह अम अहलहु, क्या तुम रसूल अल्लाह की विरासत पाओगे या अहलहु? फ़क़ाला ला बल अहलहु, क्या आपने कहा कि हाँ उनके घर वाले पाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने ये मौजू बदल दिया और उसके बाद एक ऐसी हदीस पेश की कि जिसका कोई वजूद नहीं है। अब ये जहन में रहे कि साथ ही हदीस है और हदीस मुतवातिर है। पेज नंबर 169 पर, और हदीस नंबर है 191, अल-बय्यनतु अलल मुद्दई। ये जहन में रहे कि जो दावा करता है दलील उसको लानी होती है। बस ये हाकिम का काम नहीं है कि वो लोगों से कहे कि ये घर तुम्हारा है तो तुम साबित करो ना, यह जो दावा करता है उसको साबित करना होगा। उसूलन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से गवाह नहीं मांगने चाहिए थे, और जब मांगे थे तो सच्चे तरीन गवाह गए लेकिन उनको कबूल नहीं किया गया। अब ये सवाल पैदा होता है कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने, ये गुफ्तगू होती है फिदक के बारे में, तो आम तौर पर एक सवाल किया जाता है उन लोगों को बचाने के लिए कि जिन्होंने हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ को पामाल किया। और वो सवाल यह है कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिली तो उन्होंने इसको वापस क्यों नहीं ले लिया। तो इसका जो सबसे अहम जवाब है वो ये है कि मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए उस वक्त जो हालात चल रहे थे उनमें किसी भी एतबार से इसको वापस लेना मुमकिन नहीं था, और ना उनके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए मुमकिन था कि वो फिदक को वापस ले सकें। और इसी के साथ साथ मुमकिन है कि वो ये चाहते हों कि हक़ और बातिल को पहचाना जाए, जालिम और मजलूम को पहचाना जाए, और हक़ को गस्ब करने वालों को पहचाना जाए। पहली बात ये आपको क्लियर कर दें कि अपना हक़ ना लेने वाला और किसी के हक़ पर कब्जा करने वाला दोनों बराबर नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद पर मक्के में कब्जा हुआ और आपने बाद में उसे तलब नहीं किया और उन गासिबों को हमेशा गासिब ही रहना पड़ा, तो इसके माना ये नहीं है कि ये दोनों बराबर हो गए। और अगर कोई अपना हक़ नहीं लेता बाज़ मुश्किलात की वजह से, तो ये चीज़ कि जिन लोगों ने कब्जा किया उसको आप इस चीज़ के ज़रिए से जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो एक मौजू यह है कि हालात इतने ख़राब थे कि मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए मुमकिन नहीं था। दूसरी बात यह कि ये हक़ व बातिल
کا موضوع وہ زندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ جناب سیدہ کی مظلومیت باقی رہے۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کیا حالات تھے، تو ہم مختصر سا بتائیں کہ حالات اتنے خراب تھے، اور اگر اس کو ڈسکس کیا جائے بالکل الگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد، اب یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آپ کو قتل کیا گیا، تمام شیعہ سنی کے نزدیک یہ بات ثابت ہے، لیکن اس کو چھپایا جاتا ہے، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد کے حالات تو بہت واضح ہیں، لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ آپ یہ تصور کریں کہ خلیفہ سوم کے خلاف جو محاذ بنا اس کی بانی جناب عائشہ اور طلحہ اور زبیر تھے، اور کچھ اور لوگ تھے ان کے طرف دار۔ اور کمال یہ ہے کہ جب انہیں قتل کر دیا گیا، کیونکہ پلاننگ تھی طلحہ کو خلیفہ بنانے کی، اور جب وہ قتل کر دیے گئے خلیفہ سوم، تو حضرت عائشہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اب حضرت علی خلیفہ بن گئے ہیں، تو انہوں نے موضوع اپنا بدل دیا۔ کل تک وہ فرماتی تھیں کہ اقتلوا ناصل فقط کفر، یعنی جناب عثمان کے لیے وہ کہتی تھیں کہ یہ ایک یہودی سے نسبت دیتی تھی جس کا نام تھا ناصل، کہ اس یہودی ناصل کو قتل کر دو کیونکہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ اور جب وہ قتل ہو گئے تو کہتی ہیں کہ ہائے یہ مظلوم مارا گیا، اس نے توبہ کر لی تھی، آؤ ہم اب عثمان کے خون کا انتقام لیں۔ تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پولیٹیکلی حالات تھے، اور مولا امیر المومنین جیسے ہی خلافت ظاہری پر فائز ہوئے، جیسے ہی انہوں نے کنٹرول سنبھالا، تو جو سب سے پہلا پرابلم ہوا، جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، وہ جنگ شروع ہو گئی، اور وہ تھی جناب عائشہ اور طلحہ اور زبیر کی قیادت میں جنگ جمل۔ اب ممکن ہے آپ سوال کریں کہ اس کا کیا تعلق فدق کو واپس نہ لینے سے، تو وجہ یہ تھی کہ خلیفہ سوم نے اپنی سخاوت دکھاتے ہوئے فدق کو اپنے چچا زاد بھائی کے جس پر چچا پر یعنی حکم پر اور اس کی اولاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی، اور تواتر کے ساتھ روایات شیعہ اور سنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کہ جو خلیفہ سوم کا چچا تھا اور اس کا بیٹا مروان، ان دونوں پر اور بلکہ حکم کی تمام اولاد پر لعنت بھیجی تھی، اور ان کو شہر سے نکال دیا تھا۔ خلیفہ اول کی بھی جرت نہیں ہوئی، خلیفہ دوم کی بھی جرت نہیں ہوئی واپس بلانے کی۔ خلیفہ سوم نے پہلا کام یہ کیا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا ان کو بلایا، نہ فقط بلایا بلکہ ان کو پاور دی، اور پاور میں سے ایک پاور یہ دی کہ وہ باغ اور وہ جائیداد کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تھی، وہ زوجہ جو وہ رسول کی بیٹی کو تو نہیں دی گئی بلکہ اس شخص کو دے دی گئی کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی، یعنی حکم اور اس کا بیٹا مروان۔ اب آپ تصور کریں کہ جس طرح سے حضرت عائشہ نے سیاسی موضوع بدلا کہ حضرت عثمان کی مخالفت کے بعد اور ان کے قتل کے بعد وہ حضرت علی کی مخالفت ہو گئی، تو آج آپ لوگ یہ بحث کر رہے ہوتے کہ علی بن ابی طالب نے عثمان کے خون کا انتقام بھی نہیں لیا، اور نہ فقط یہ کہ انتقام نہیں لیا بلکہ ان کی جائیداد کو چھین لیا، اور وہ جائیداد آج آپ یہ ظاہر کر رہے ہوتے کہ وہ فدق تھی۔ تو مولا امیر المومنین تو فوراً مدینے سے ان کو نکلنا پڑا تھا، حالات اتنے خراب تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ اتنے بہادر تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ سوم کو جب قتل کیا گیا تو کوئی صحابی باہر نہیں نکلا، کوئی ان کا دفاع نہیں کر سکا، ان کا دفن مشکل سے ہوا، حتیٰ ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو گلیوں میں کھینچا گیا، اور اسی طریقے سے ان کو دفن کیا گیا جیش کوکب میں کہ جو یہودیوں کا قبرستان تھا، کیونکہ کسی بھی طرح سے ان کے دفن کے لیے امکان نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایسے حالات میں اب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین اتنے شجاع تھے، جناب سیدہ گھر کا محاصرہ کیسے ہوا؟ تو ہم سوال کریں گے کہ جب خود مولا امیر المومنین خلاف ہیں خلیفہ اول کی بیعت کے، اور آپ تصور کریں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ مخالف ہو چکے ہیں، اور مخالفت کا جو ایک موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جن کے دلوں میں بغض تھا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ نبی بھی ہو گئے اپنے خاندان میں، اب یہ امامت کو اور خلافت کو بھی چھوڑ کے جائیں گے۔ اصل موضوع یہ تھا، لہٰذا انصار بھی مخالف تھے اس وقت اہل بیت کے، اور مہاجر بھی مخالف ہو گئے تھے، پاور کا گیم چل رہا تھا۔ تو جب خلیفہ سوم کی مخالفت اتنی ہو جائے اور کنٹرول سے حالات نکل جائیں، تو بالکل اس سے زیادہ حالات خراب تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، اور پھر خلیفہ اول کی بیعت مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ نہیں کر رہے تھے، ان کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی گئی۔ تو جس طرح سے خلیفہ سوم کے بارے میں آپ حالات کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے، بالکل یہی حالات اور اس سے زیادہ حالات خراب تھے مولا امیر المومنین کے لیے، جناب سیدہ کے لیے، اور باقی بنو ہاشم کے لیے بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں پر ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ فدق در حقیقت خلیفہ سوم نے اپنے
चचा ज़ाद भाई मरवान को दे दिया था। और हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे तीसरे खलीफा के कत्ल के बाद कि मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए किसी भी एतबार से मुमकिन नहीं था कि वो ले लें। अब वो हालात कितने ख़राब थे, क्या क्या हो सकता था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये फिदक खलीफा सेवम ने अपने चचाज़ाद भाई मरवान इब्न हकम को दे दिया था। अब ये हकम कौन है? तो ये खलीफा सेवम का चचा है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल दिया था, और ना खलीफा अव्वल ने उसे दोबारा आने दिया, ना खलीफा दोम ने आने दिया। खलीफा सेवम ने फ़ौरन पावर में आते ही न सिर्फ ये कि उसको बुलाया, बुलाने के बाद उनको माल दिया, खुसूसन मरवान को पावर दी, और इसी तरह से बाग़ फिदक भी मरवान को दे दिया। तो यहाँ से हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने तारीख़ अबुल फ़िदा, और तारीख़ अबुल फ़िदा का पहली जिल्द है, और जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि क्या क्या वजूहात थी जिसकी वजह से लोग खलीफा सेवम के मुखालिफ हुए, और ये मुखालिफ इनके चंद के उन्होंने नाम भी लिए। वमिनहुम ज़ैद बिन साबित, अबू उसैद अस्साइदी, काब बिन मालिक व हस्सान बिन साबित। व मिम्मा नक़िमन्नासु अलैहि रद्दुल हकम इब्न आस, के जिन चीज़ों की वजह से लोग नाराज़ हुए उनमें से एक ये थी कि उन्होंने हकम बिन आस को वापस बुलाया। ये हकम बिन आस कौन है? तरीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तरीद अबी बकर व उमर ऐज़न, के जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल दिया था, धुतकार दिया था, मदीने में नहीं आने दिया था, ना खलीफा अव्वल ने आने दिया, ना खलीफा दोम ने आने दिया। वअता मरवान इब्न हकम खुम्स गनाइम अफ्रीका व हुवा 500,000 दीनार, और खलीफा सेवम ने अपने सगे चचाज़ाद भाई मरवान को जो आमदनी थी अफ्रीका की उसका 5वां हिस्सा, और जो 5वां हिस्सा उस वक्त बनता था वो था 5 लाख दीनार, यानी 5 लाख सोने के सिक्के सालाना की आमदनी दी अपने उस चचाज़ाद भाई को जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर मलऊन कहा गया। और फिर क्या किया? वअक़्ता मरवान इब्न हकम फ़दका। अब यहाँ पर एक बहस की जाती है अक़्ता में, तो अभी हम यही पढ़ देते हैं कि जो उन्होंने लिखा है कि मरवान बिन हकम ने फ़दक को ले लिया। अच्छा, मरवान बिन हकम ने फ़दक को ले लिया, लोग नाराज़ हो गए हज़रत उस्मान पर। वजह ये नहीं थी, वजह ये थी कि हज़रत उस्मान ने अपने चचाज़ाद भाई मरवान बिन हकम को फ़दक दे दिया, जिस पे लोग नाराज़ हुए। वजह यह थी कि जनाब सैयदा से तो वो ले लिया गया, जो हमने पहली नशिस्त में अपने बयान किया। खलीफा अव्वल ने भी उसको बैतुल माल के तौर पे रखा, खलीफा दोम ने भी रखा, लेकिन खलीफा सेवम ने उसको बैतुल माल भी नहीं रखा, सदका भी नहीं रखा, जनाब सैयदा को भी नहीं दिया, बल्कि उनकी जो सिफत बनु उमैया में मशहूर हुई थी गनी, उसकी वजह यह थी कि वो अपने रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा मुस्तगनी फरमा देते थे, बहुत ज़्यादा उनको माल देते थे। उन्हीं में से एक झलक ये थी कि 5 लाख सालाना की आमदनी अफ्रीका के खुम्स की मरवान बिन हकम को उन्होंने दी, और साथ में फ़दक भी दे दिया। अब इसका उर्दू तर्जुमा बयान करने से पहले आपकी निगाहों के सामने है तफसीर दुर्रुल मंसूर। तफसीर दुर्रुल मंसूर में 2 रिवायतें हमने बयान की, उसमें रिवायत नंबर 2 को ग्रीन हाईलाइट कर दिया है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो जुमला इस्तेमाल हुआ है हज़रत इब्न अब्बास से, वो क्या हुआ है? लम्मा नज़लत व आतिज़ुल क़ुरबा हक़्क़हु अक़्तअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमत फ़दक। अब यहाँ पर आप देखें कि अक़्तअ रसूलुल्लाह फ़ातिमत फ़दक, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक बना दिया फातिमा को फ़दक का। अक़्ता के माना है ए मल्लका, यानी मालिक बना दिया। वहाँ पर क्या हो रहा है? अक़्ता उस्मान व मरवान फ़दका, यानी बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरखिलाफ हो रहा है। बिज़अतुर रसूल को महरूम कर दिया गया, मलऊन जो रसूल की ज़बान पर है उसको फ़दक दे दिया गया। तो यहाँ पर आप देखें अक़्ता रसूलुल्लाह फ़ातिमत फ़दका। अब तारीख़ अबुल फ़िदा का उर्दू तर्जुमा है, वो आपके सामने हम पेश कर देते हैं। ये उर्दू तर्जुमा मौलाना मौलवी करीमुद्दीन हनफी इंस्पेक्टर मदारिस ने इसका किया है, और बड़ी तेज़ी से इसको पढ़ते हुए चलते हैं। वो लोग जो हज़रत उस्मान के शाकी थे ये हैं ज़ैद बिन साबित और उसैद अस-साइदी, जबकि उसैद अल-साइदी है, और काब बिन मालिक और हस्सान बिन साबित। और सबब लोगों के दुश्मन हो जाने का ये हाल था कि हज़रत उस्मान ने हकम बिन आस को, जिसको पैगम्बर खुदा ने जिला वतन कर दिया था और दोनों खलीफाओं के वक्त तक वो निकाला हुआ था, इसको बुला लिया था। और एक सबब यह था कि उन्होंने मरवान बिन हकम को 5वां हिस्सा महसूल अफ्रीका का जो 5 लाख दीनार सालाना की आमदनी थी, आमदनी भी दे दिए थे।
اور پھر تیسری چیز کیا تھی، اور یہ بھی کہ باغ فدق جو میراث بی بی فاطمہ کی تھی وہ مروان نے چھین لیا تھا. یہاں انہوں نے جناب عثمان کو بچانا چاہا یہ کہہ کے کہ مروان نے چھین لیا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مروان نے کس سے چھین لیا تھا، کس کے زمانے میں چھین لیا تھا، کیا بغیر اجازت چھین لیا تھا؟ اور اگر چھین لیا تھا تو کیا انہوں نے ریزسٹنس دکھائی اور منع کیا یا نہیں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ انہوں نے دیا تھا، اور یہ آگے جا کے بیان ہو جائے گا. سنن ابی داؤد میں جلد نمبر 3 میں اور روایت نمبر ہے 2972، اور اس میں جو ہے یہ موضوع ڈسکس کیا گیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت له فدق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدق تھا. فکان ينفق منها، اور وہ اس میں سے انفاق کرتے تھے. وہ اس کو اپنے کھانے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے تھے، وہ کر سکتے تھے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس بھی وہ 3 سال تک رہا، اور اس کے بعد بھی ان کے گھر میں فاقے رہے. وجہ کیا تھی کہ اس سے وہ بنی ہاشم کے غریبوں کی مشکلات کو حل کرتے تھے، بیواؤں کی شادیاں کراتے تھے، اور انفاق کرتے تھے، لوگوں کو بھی دیتے تھے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ ثم اقطعها مروان. اب یہاں پر کوشش کی گئی ہے کہ اقطعها کہا جائے، یعنی اس کو مجہول پڑھا جائے، اور اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ فائدے یہ ہوں گے کہ بچانے کی کوشش کی جائے. مروان نے لے لیا یا مروان کو دے دیا گیا، کس نے دیا یا کس سے لے لیا، یہ ڈسکس نہ کیا جائے. اب سنن ابن داؤد کا انگلش کا ترجمہ ہے، اور والیوم نمبر 3، اور یہی سیم اس کا نمبر ہے 2972. ثم اقطعها مروان، تو یہاں پر اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے دین اٹ واز ٹیکن بائی مروان، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو کہا جائے تو کہنا چاہیے the فدق واز given to مروان بائی عثمان، کہ یہ لے نہیں لیا اس نے بلکہ اس کو دیا گیا. سنن ابن داؤد کا اردو ترجمہ ہے، سیم روایت ہے 2972، اور یہاں پر بھی ثم اقطعها مروان اس کا ترجمہ کیا ہے. پھر یہ زمین مروان نے اپنے لیے خاص کر لی، لیکن کس کے زمانے میں کر لی، کیسے کر لی، یہ خود ایک موضوع ہے. اب ایک مشہور و معروف ایک شرح ہے سنن ابن داؤد کی، اور یہ انڈیا کے عالم دین تھے جناب عظیم آبادی صاحب، ان کی ہے اون المعبود. اس کی جلد نمبر 7 میں اسی روایت کو وہ ڈسکس کرتے ہیں. ثم اقطعها مروان، کہ پھر مروان نے اس کو لے لیا. اے فی زمن عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مروان نے اس کو لے لیا. اب یہ زمین کیا ہوتی ہے ایسی جسے قطیہ کہا جاتا ہے؟ قطیہ طائفۃ من الارض الخراج، کہ قطیفہ ایک ایسی زمین کو کہتے ہیں کہ جہاں سے خراج ملتا ہو. یقطعها السلطان من یرید، اور سلطان جسے بھی چاہتا ہے دے دیتا ہے. یہاں پر ان کی مراد سلطان سے اس موضوع میں یہ ہے کہ سلطان جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، یعنی انہوں نے مروان کو دے دی تھی. فتح الباری بشرح صحیح بخاری اور ابن حجر اسقلانی صاحب کی ہے، جلد نمبر 7 میں اس موضوع کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. فلما کان عثمان تصرف فی فدق بحسب ما رأى، اور جب حضرت عثمان کے ہاتھ میں فدق آیا تو جو چاہتے تھے اس کے ساتھ کرتے تھے. اور پھر اس کو موضوع کو بیان کیا، اور یہ موضوع ہے در حقیقت جب عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں آیا تو اس نے اس کو صدقات میں واپس پلٹا دیا. اب آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پر لعنت بھیجی اور کہا وما ولد، جو بھی اس سے پیدا ہوا ان سب پہ لعنت ہو. لیکن اسلامی سیاست ایسی ہوئی کہ وہ لوگ اسلامی ممالک کے حاکم بن گئے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمۃ اللہ عالمین نے مدینے سے نکالا، اور اشرف الانبیاء نے انہیں ملعون کہا اور فرمایا کہ لعنت ہو حکم پر اور جو بھی اس سے پیدا ہو. یہ موضوع ایسا نہیں تھا کہ ایک آدمی سے نفرت ہو رہی تھی، یہ موضوع ایسا تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد مسلمان پہچانیں کہ کون لوگ تم پر حکومت کر رہے ہیں، کس طریقے سے تم پر ظلم کر رہے ہیں. لہٰذا آپ نے فرمایا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہو، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو. آپ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے حق و باطل کو پہچانا جائے. جب آپ نے فرمایا کہ بنو امیہ شجرہ ملعونہ ہیں، جب آپ نے فرمایا سورہ قدر کے نزول شان نزول کے اعتبار سے کہ میں نے دیکھا میرے ممبر پر بندر اچھل رہے ہیں، اور کیا آپ نے فرمایا کہ بنو امیہ قابض ہو جائیں گے، تو یہ سب کچھ آپ نے کیوں بیان کیا؟ یہ بیان اس لیے کیا کہ پتہ چلے کہ جو علی کا دشمن ہے ان سے نفرت کرو، جو علی کا دشمن ہے اس کو دین نہ سمجھو، جو علی کا دشمن ہے اس سے دین نہ لو، بنو امیہ کو مسلط نہ ہونے دو. لیکن جن پر لعنت بھیجی وہی اسلام پر مسلط ہو گئے. پھر یہاں پر ڈسکشن آتا ہے کہ ثم اقطعها مروان، یعنی فی ایام عثمان، کہ یہ زمین مروان کے پاس چلی گئی یا یہ زمین مروان کو دے دی گئی، یا یہ زمین مروان
نے لے لی، جو بھی اس کا ترجمہ کریں، لیکن کس کے زمانے میں؟ فی ایام عثمان. قال خطابی، اب جناب خطابی فرماتے ہیں انما اقطع عثمان فدک لمروان، حقیقت یہ ہے کہ مالک بنا دیا عثمان نے مروان کو کس چیز کا؟ فدک کا. لأنه تعبل، کیونکہ انہوں نے تعویل کی، ایک نظریہ دیا. وہ نظریہ کیا دیا؟ ان الذي يختص بالنبي يكون للخلیفۃ بعدہ، کہ جو کچھ نبی کا ہے وہ خلیفہ کا ہو جاتا ہے بعد میں. تو لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اگر وہ نبی کا اپنا تھا تو وہ جناب سیدہ کا ہونا چاہیے تھا، اور اگر آپ کے بقول وہ بیت المال تھا تو پھر وہ بیت المال رہنا چاہیے تھا، وہ کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، کہ جو انہوں نے مروان کو دے دیا. اب یہاں پر اگر مراد یہ ہے ان کی ان الذی یختص بالنبی، اگر وہ نبی کا مخصوص تھا تو انہوں نے اپنا مخصوص کر لیا، نبی کے بعد تو نبی کی بیٹی کا ہونا چاہیے تھا. خیر، فاستغنى عثمان عنہا باموالہ فوصل بها بعض قرابته، کہ وہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ مال انہوں نے دے دیا اپنے بعض رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنے کے لیے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت زیادہ غنی تھے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جو مختلف کتب اہل سنت میں بھی ڈسکس ہوا ہے، اور خلیفہ سوم کی شہادت یا قتل کے بارے میں بھی جو موضوعات ڈسکس کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ابن حجر عسقلانی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 10 میں اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا مروان کے ملعون ہونے کے بارے میں. کیا فرماتے ہیں؟ قد وردت احادیث فی لعن الحکم، والد مروان کے روایات آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کہ مروان پر لعنت کی آپ نے. اور مروان کون تھا؟ والد حکم، کہ جو باپ تھا. حکم کون تھا؟ جو باپ تھا مروان کا. وما ولد، تو لعنت فرمائی آپ نے حکم پر اور جو بھی اس سے پیدا ہوا ہو، یعنی پوری آل مروان کے جو بنو امیہ کی حکومت کا سلسلہ چلا مروان کے بعد سے. اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ عالم اسلام کے حالات اتنے خراب تھے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اب یہ جو ہم نے کہا کہ مولا امیر المومنین کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ خلیفہ سوم کے قتل کے بعد جناب عائشہ نے ایک نیا محاذ کھول دیا تھا موجودہ خلیفہ سے، اور ان سے جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. یہ جنگ صفین تھی، جب یہ ختم ہوئی جنگ جمل تھی، جب یہ ختم ہوئی تو جنگ صفین معاویہ نے شروع کر دی، جب وہ ختم ہوئی تو جنگ نہروان خوارج نے شروع کر دی. اس دوران مولا امیر المومنین کے لیے قطعاً یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ وہ مروان و آل مروان و پوری بنو امیہ سے فدق کو لینے کی کوشش کریں، کیونکہ جناب عائشہ اس وقت طرفدار ہو چکی تھیں مروان کی اور پھر بنو امیہ کی، کیونکہ کل تک وہ فرما رہی تھی حضرت عثمان کے بارے میں اقتلوا ناصل فقد کفر، کیونکہ حضرت عثمان کو وہ ناصل کہتی تھیں، اور ناصل مدینے کا یہودی تھا لمبی داڑھی والا، اور وہ اس کو نسبت دیتی تھیں، حضرت عثمان کو نسبت دیتی تھیں ناصل سے، اور فرماتی تھیں اس ناصل کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے. لیکن جیسے ہی مولا امیر المومنین خلیفہ بنے تو انہوں نے پالیسی بدل دی، وہ بنو امیہ کی اور مروان کی طرفدار ہو گئیں، اور حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے انہوں نے مکے سے مدینے اور مدینے سے دوبارہ مکہ اور یہاں تک کہ بصرہ پہنچ کر چڑھائی کی، اور جنگ جمل وجود میں آئی، جو مسلمانوں کے درمیان عالم اسلام کی پہلی جنگ ہے، جس میں تقریباً 10,000 سے لے کے 36,000 تک افراد مارے گئے، اور ایک بڑی تعداد اس میں اصحاب کی دونوں جانب سے ماری گئی. اب تاریخ طبری میں اس سچویشن کو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا تھا. جلد سوم ہے اور صفحہ نمبر 59 اور 60 ہے قصاص عثمان کا مطالبہ. اب یہاں پر ہے کہ جب حضرت عائشہ مکہ سے واپس لوٹیں اور صرف پر پہنچی تو وہاں ان کی ملاقات عبد بن ام کلاب سے ہوئی. اس کے باپ کا نام ابو سلمہ تھا، لیکن یہ ماں کی جانب منسوب کیا جاتا تھا. حضرت عائشہ نے اسے دیکھ کر فرمایا تم اس وقت خوب آئے. عبد بن ابی سلمہ نے عرض کیا لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اور 8 روز تک کوئی خلیفہ نہیں تھا. حضرت عائشہ نے پھر سوال کیا پھر لوگوں نے کیا کیا؟ عبد بن ابی سلمہ اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخرکار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کی کہ ان سب نے علی ابن ابی طالب پر اتفاق کیا. اس پر حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ کاش کہ یہ زمین اور آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے اور تیرے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی. مجھے واپس لے چلو.
یعنی فرماتی ہیں آسمان زمین پہ گر جاتا لیکن علی کی خلافت قائم نہ ہوتی۔ حضرت عائشہ صرف سے مکہ واپس لوٹیں اور یہ فرماتی جا رہی تھیں، یعنی پورے راستے، خدا کی قسم عثمان مظلوم کی قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔ اب یہاں پر عبد ابی سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، اے ام المومنین، آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے؟ اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا، اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس ناصل بریکٹ میں لکھا ہے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، ان قاتلین نے اول عثمان رضی اللہ سے توبہ کرائی، پھر انہیں قتل کر دیا۔ میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا، اب یہ کہہ رہی ہوں، اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے۔ یعنی کیا فرما رہی ہیں؟ ہاں میں نے کہا تھا کہ عثمان کو قتل کر دو، لیکن اب میں کہہ رہی ہوں کہ میں خون عثمان کا انتقام لوں گی، اور میرا پہلا والا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس سے یہ والا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اشعار پڑھے، بڑی تیزی سے ان اشعار کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ہی کی طرف سے اس فساد کی ابتدا ہے اور آپ ہی کی جانب سے یہ تمام تغیرات واقع ہوئے ہیں، آپ ہی کی جانب سے یہ عذاب کی آندیاں چل رہی ہیں اور آپ ہی کی جانب سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ آپ ہی نے لوگوں کو امام کے قتل کرنے کا حکم دیا اور آپ ہی نے ہم سے کہا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، ہم نے ان کے قتل میں آپ کی اطاعت کی، آپ ان کے قاتل، اب ان کا قاتل ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے عبد ابی سلمہ کا حضرت عائشہ کی جانب اب ان کا قاتل ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ شخص ہے جس نے قتل کا حکم دیا تھا۔ نہ تو اس واقعے سے ہم پر چھت گری اور نہ سورج گرہن اور نہ چاند گرہن لگا۔ اب لوگوں نے ایسے باہمت کی بیعت کی ہے جو آفتوں کو پیچھے ہٹا دے گا اور سخت چٹانوں پر کھڑا ہو جائے گا، جو جنگی لباس پہنے ہر وقت تیار ہے اور غدر کرنے والوں سے میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ مکہ لوٹیں اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے اتریں اور حتیم جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں ان کے لیے پردہ لگایا گیا، ان کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا، عثمان رضی اللہ مظلوم قتل کر دیے گئے اور خدا کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔ یعنی اب یہ مسجد الحرام پہنچی، خانہ کعبہ کے پاس پہنچی۔ کل تک یہ فرماتی تھی کہ قتل کر دو، آج فرماتی ہیں کہ میں ان کے خون کا انتقام ضرور لوں گی۔ اب جب انہوں نے حملہ کیا تو یہ چیزیں بیان ہوئی تاریخ طبری جلد نمبر 4 میں اور صفحہ نمبر 74 میں۔ وہ کیا چیز بیان ہوئی کہ جب انہوں نے حملہ کیا، معذرت جلد نمبر 3 میں حصہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 74 میں، وہ کیا چیز بیان ہوئی کہ جب انہوں نے بصرے پہ حملہ کیا تو وہاں پر گورنر تھے مولا علی کی جانب سے، اور وہ تھے در حقیقت صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت عثمان بن حنیف۔ اب جب حملہ کیا تو مسجد میں قتل عام ہوا، 40 سے زیادہ افراد قتل ہوئے، عثمان بن حنیف کو پکڑ لیا گیا۔ اس موضوع میں جناب طبری کیا فرماتے ہیں؟ عثمان بن حنیف کا حشر۔ جب لوگوں نے عثمان بن حنیف رضی اللہ کو پکڑ لیا تو انہوں نے آبان بن عثمان خلیفہ سوم کے بیٹے ہیں، آبان بن عثمان کو حضرت عائشہ کے پاس روانہ کیا۔ ان کا عثمان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہیں قتل کر دو۔ یعنی حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ فرما رہی ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب عثمان بن حنیف کے بارے میں کہ انہیں قتل کر دو۔ لیکن کسی عورت نے حضرت عائشہ سے عرض کیا، اے ام المومنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ عثمان یعنی عثمان بن حنیف رضی اللہ کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، آبان کو واپس بلاؤ۔ اب عثمان بن حنیف کو بھیج دیا ہے آبان کے ساتھ کہ جاؤ ان کو قتل کر کے آ جاؤ۔ اتنے میں آبان بن عثمان یعنی خلیفہ سوم کے بیٹے کو واپس بلایا۔ ابھی آ کے کیا کہتے ہیں تو توجہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آبان کو واپس بلاؤ۔ جب آبان واپس آئے تو ان سے فرمایا، انہیں قتل نہ کرو بلکہ قید کر دو۔ اس پر آبان نے عرض کیا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کام کے لیے مجھے واپس بلایا ہے تو میں نہ آتا۔ یعنی آبان فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ام المؤمنین عائشہ اس کام کے لیے بلا رہی ہیں کہ صحابی رسول کی جان کو بچانا ہے، قتل نہ کرو، تو میں ان کو قتل کر دیتا اور ام المؤمنین کی بات کو نہ مانتا۔ حضرت عائشہ کا یہ حکم سن کر مشاجع بن مسعود نے لوگوں سے کہا، اب یہ مشاجع بن مسعود بھی ایک صحابی ہیں اور یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور
حضرت عائشہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، مولا علی سے جنگ کرنے والوں میں سے ہیں، یہ خود ایک صحابی ہیں، اور صحابی جو ہیں وہ صحابی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، توجہ دیں، حضرت عائشہ کا یہ حکم سن کر کے ان کو مارو نہیں، یعنی جان سے نہ مارو. تب یہ کیا فرماتے ہیں، صحابی مشاجع بن مسعود نے لوگوں سے کہا اسے مارو اور اس کی داڑھی کے بال نوچ لو. لوگوں نے عثمان کو 40 کوڑے مارے. کون سے عثمان؟ عثمان بن حنیف کو 40 کوڑے مارے اور ان کی داڑھی کے بال نوچ لیے اور مونچھیں اور پلکیں اکھاڑ ڈالیں اور قید کر ڈالا. تو یہاں پر جو مونچھوں کا ترجمہ ہوا ہے یہ ترجمہ کرنے میں غلطی ہوئی ہے. اصل عبارت یہ ہے کہ فَنَتَفُوا لَحْيَتَهُ، یعنی ان کی داڑھی کو نوچ لیا، وَحَاجِبَيْهِ، ان کی بھووں کو نوچ لیا، وَأَشْفَارَ عَيْنَيْهِ، اور ان کی پلکوں کو نوچ لیا. اب تصور کریں کہ صحابی رسول کے حکم سے ام المؤمنین کی موجودگی میں مسلمان مار رہے ہیں ایک صحابی رسول کو، اور اس طرح سے مار رہے ہیں کہ مارنے کے بعد، ان کو نڈال کرنے کے بعد ان کی داڑھی نوچ رہے ہیں، ان کی بھویں نوچ رہے ہیں، حتیٰ پلکیں نوچ لی. اب آپ سمجھ لیں کہ یہ پولیٹیکلی اس وقت حالات تھے ان دیندار لوگوں کے کہ اگر مولا امیر المومنین یہ واپس لے لیتے فدق، تو آج آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ فدق حضرت عثمان کا تھا اور علی نے جان بوجھ کے لے لیا. جس طرح سے حضرت عائشہ نے یہاں پر پالیسی بدل دی، وہ یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ یہ ملکیت تھی عثمان کی یا مروان کی اور علی نے زبردستی لے لی. یہی وجہ تھی کہ مولا امیر المومنین نے نہیں لی. یہی موضوع الکامل فی التاریخ میں عربی میں آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہاں پر بھی ہے فَضَرَبُوهُ 40 صَوْتًا فَنَتَفُوا لَحْيَتَهُ وَحَاجِبَهُ وَأَشْفَارَ عَيْنَيْهِ، ہے کہ ان کی داڑھی کو، ان کی بھووں کو اور ان کی پلکوں کو نوچ ڈالا. نتفو کے معنی ہوتے ہیں پلک کرنا، کاٹنا نہیں ہے، موڑنا نہیں ہے، بلکہ نوچ کے اس طرح سے ان کو مارا گیا. اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جناب عائشہ نے کس طرح سے ایک سیاسی موضوع بدلا. حضرت عثمان کے وہ خلاف تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ طلحہ کو خلیفہ بنایا جائے. جب دیکھا کہ مولا امیر المؤمنین خلیفہ بن چکے ہیں تو انہوں نے بجائے یہ کہ اب کوئی اور بات کرتی، انہوں نے کہا کہ عثمان کو مظلوم مارا گیا، اور وہ کام جو در حقیقت انہوں نے اور ان کے اشاروں پر ان کے افراد نے کیا تھا وہ پھر مولا علی پر ڈال کر ان سے جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. اب اگر مولا امیر المومنین فدق لے لیتے تو آج یہ کہا جاتا کہ علی نے عثمان کو قتل بھی کرا دیا، بعد میں ان کی قاتلوں کو سزا بھی نہیں دی. نہ یہ کہ سزا نہیں دی بلکہ فدق جو باغ تھا حضرت عثمان کا وہ حضرت علی نے چھین لیا. آج یہ بحث نہیں ہوتی کہ حضرت فاطمہ کا باغ تھا، آج یہ بحث ہوتی کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کا باغ ان کی بیوہ اور یتیموں سے چھین لیا. یہ وجہ تھی کہ مولا امیر المؤمنین اس باغ کو واپس نہیں لے سکے، کسی قسم کی انہیں مہلت نہیں تھی. اور یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو اسلامی سیاست ہو رہی تھی وہ کس قسم کی اسلامی سیاست تھی. اور اگر ہم اسے بیان کرتے ہیں تو اپنے پاس سے بیان نہیں کرتے کہ اسلام کے یہ حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس طرح سے سیاست کی جا رہی تھی کہ بالکل دین سے دور، اخلاقیات سے دور. ایسے میں مولا امیر المؤمنین کے جب مدینہ چھوڑ چکے ہیں اور حضرت عائشہ جنگ مسلط کر چکی ہیں، اور اس سے جب آپ فارغ ہوئے تو معاویہ نے جنگ مسلط کر دی، اس سے جب آپ فارغ ہوئے تو خوارج نے جنگ مسلط کر دی، اور وہ ابھی ختم ہی ہو پائی تھی کہ مولا امیر المومنین کو شہید کر دیا. پھر امام حسن کی خلافت کا دور شروع ہوا جو 6 مہینے چلا. پھر معاویہ کی سازشیں شروع ہوئیں، یہاں تک کہ انہیں مجبوراً سیز فائر کرنا پڑا اور ایک صلح نامہ قرار پایا. یہ صلح نامہ کوئی دوستی نہیں تھی بلکہ جنگ بندی تھی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عالم اسلام میں کیا ہو رہا تھا. اگر کسی کا دل دکھا ہو تو وہ پہلے ان کتابوں کو بین کر دے، خصوصاً پاکستان میں بین کرے، اسی طرح سے انٹرنیٹ وغیرہ سے اس کو ہٹا دے. اور اگر کسی کا دل دکھائے تو اس سے معافی چاہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہم پہ تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، تو ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ اب ہم احترام سے، محبت کے ساتھ عبارتیں پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کریں کہ اگر کوئی ہمارا فرد کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ کسی کی توہین نہیں کرتا، وہ حقیقت ہے کہ جو ہماری کتابوں میں بھی ہے اور خصوصاً کتب اہل سنت میں بھی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.